بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایران اور امریکہ مذاکرات کے حوالے سے پاکستان کا جو میڈیا ہے وہی کریکٹر سر انجام دے رہا ہے۔ جو آپریشن سندور کے دوران انڈین میڈیا نے جو اپنا کریکٹر سر انجام دیا تھا، جھوٹ بولا تھا کہ انڈین آرمی پاکستان میں گھس گئی ہے، جتنا جھوٹ انڈین میڈیا نے بولا ہے، اب وہی سسٹم پاکستانی میڈیا ایران اور امریکہ کے مذاکرات کے حوالے سے کل سے تقریباً دو دن سے جھوٹ بول رہا ہے پاکستانی میڈیا۔ کبھی یہ کہہ رہا تھا کہ منڈے کو مذاکرات ہوں گے، کبھی یہ کہہ رہا تھا کہ ٹیوزڈے کو، کبھی یہ کہہ رہا ہے اب کہ ویڈنسڈے یعنی بدھ کو مذاکرات ہوں گے ایران اور امریکہ کے درمیان۔ اب تک دونوں ممالک کے جو وفد ہیں وہ پاکستان میں نہیں پہنچے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایران نے مذاکرات نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے جو امریکہ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ڈیمانڈ جو ہے ایران نہیں ماننا چاہ رہا۔ ایران نے اس چیز کو بالکل ایکسپیکٹ نہیں کیا کہ بھائی ہم یہ کام نہیں کرنے والے، اب جو مرضی کر لو۔ امریکہ کی جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ ایران جو ایٹمی پاور پہ کام کر رہا ہے اس کام کو روک دے، اور جو بھی ساز و سامان ہے وہ ہمارے حوالے کر دے۔ اب ذرا سوچئے اس بات کو، ایران نے اس کام کے لیے 2 مرتبہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ کی ہے، اور اسی کام کے حوالے سے ایران نے 160 بچیوں کی لاشیں، 160 بچیوں کو شہید کیا ہے امریکہ نے اسی کام کی وجہ سے۔ اور اسی کام کی وجہ سے امریکہ نے ایران کی جو بڑی قیادت ہے، جو سینئر قیادت تھی، ان کو شہید کیا۔ اتنا نقصان ہونے کے باوجود بھی کیا یہ لگتا ہے کہ ایران جو ایٹمی طاقت پہ کام کر رہا ہے، ایٹمی پاور بننا چاہ رہا ہے، وہ کام روک دے گا؟ یہ بالکل پاسبل نہیں ہے، اور ایران کو روکنا بھی نہیں چاہیے۔ میرے خیال میں پاکستان کو امریکہ کے بجائے ایران کا زیادہ ساتھ دینا چاہیے۔ اب مسئلہ یہاں پہ کیا ہے؟ ایران جو ہے وہ اسلامی ملک ہے۔ جب بھی پاکستان کسی مشکل میں پھنسا ہے، ایران نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ اگر صرف جو اسلامی ممالک میں صرف پاکستان ایک ہی ملک ہے جس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے، اگر ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے ہیں، وہ بھی مسلمانوں کا ملک ہے، تو یہاں پہ پھر مسلمانوں کے 2 ملک بن جائیں گے ایٹمی ہتھیار والے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے پھر کفار ڈریں گے۔ جب بھی کسی مسلمان ملک پر کوئی بھی غیر مسلم ملک یا امریکہ یا اسرائیل یا کوئی اور ملک حملہ کرتا ہے، تو پاکستان اور ایران صرف ایک دھمکی لگانی ہے ایٹمی ہتھیاروں کی، بھائی ہمیں نا ایٹمی بم گرا دینا، بس اتنی دھمکی لگانی ہے۔ اسرائیل اور امریکہ آپ کو پتہ ہے پھر لائن پر آ جاتے ہی۔ اب جو مسئلہ ہے یہ کافی سنجیدہ ہو چکا ہے۔ کبھی کبھی پاکستانی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جو مذاکرات ہیں وہ مغل کو ہوں گے، آج جو ہے امریکی جو وفد ہے وہ پاکستان پہنچے گا۔ ایران کی وفد کی کوئی بات نہیں کر رہا۔ اس کی وجہ یہی ہے ایران نے مذاکرات کا جو ہے اس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے کہ بھائی ہم نے اسلام آباد میں نہیں جانا، ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، کیونکہ سب سے بڑی جو بات یہی ہے جو ایران سے جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ ڈیمانڈ جو آنا ایران نہیں ماننا چاہ رہا۔ اور دوسری بات، ٹرمپ نے خود بڑی غلطی کر دی ہے۔ سیز فائر جو ہے اس کی جو ڈیٹ ایکسپائر ہو رہی ہے وہ 22 تاریخ تک ہے، یعنی کہ کل تک جو ہے نا سیز فائر برقرار رہے گا۔ 2 ہفتے کا سیز فائر ہوا تھا، اور اس کے بعد جو بھی مذاکرات ہوئے وہ مذاکرات ناکام رہے ہیں۔ کل سیز فائر کی آخری ڈیٹ ہے، اور سیز فائر کے دوران ہی امریکہ نے ایران پر حملہ کیا ہے، کیونکہ ان کا جو بحری جہاز، میں نے کل بھی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا، اس پر قبضہ کر لیا ہے، اور یہ سیز فائر کی خلاف ورزی ہے۔ اور یہی جو ہے نا امریکہ کے لیے اچھا جواب ہے کہ ایک تو مذاکرات نہیں کیے جائیں گے ایران کی جانب سے، اور دوسرا جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے اس کو بالکل بند رکھا جائے گا۔ آپ اس کو بند رکھنا ساری جتنے بھی ممالک ہیں نا ان کے لیے خطرہ ہے، ان کے لیے مشکلات ہے۔ جب ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی تو ایران کے لیے تھوڑی سی آسانی ضرور ہوگی، کیونکہ جتنے بھی ممالک ہیں وہ زور کریں گے امریکہ پر کہ یار آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ اب ایران وہ کیا کرے؟ وہ کتنے ہی مذاکرات کرے، پہلے بھی ان کا نقصان ہوا ہے لیکن پھر بھی وہ مذاکرات کے ٹیبل پر آئے ہیں، انہوں نے انکار ہی نہیں کیا۔ آج صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ٹویٹ کیا ہے کہ ایران جو ہے سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ امریکہ خلاف ورزی کر رہا ہے یا پھر ایران خلاف ورزی کر رہا ہے، یہ سب ہی جانتے ہیں۔
اور دوسرا آج کا بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، اڈیالہ جیل کے حوالے سے۔ علیمہ خان انہوں نے اڈیالہ جیل کے بعد دھرنا دیا ہوا ہے اور وہ دھرنا ابھی تک جاری و ساری ہے، اور اس دھرنے میں بھی ہزاروں لوگوں نے شرکت کی ہے۔ جس طرح پہلے مردان میں جلسہ پی ٹی آئی کا کامیاب ہوا، ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں پہ شریک ہوئے، اور آج اڈیالہ جیل کے باہر جو علیمہ خان نے وہ دھرنا دیا ہوا ہے، اس کے پیچھے بھی بڑا مقصد ہے۔ وہ وجہ بھی یہی ہے کہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہو رہی۔ اس ہفتے عمران خان کے ساتھ کسی کی بھی ملاقات نہیں ہوئی، اور اسی وجہ سے علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دیا ہوا ہے، اور کچھ قیادت بھی وہاں پہ موجود ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں یہ جو دھرنا دیا ہوا علیمہ خان نے، اس میں سہیل خان آفریدی جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو شرکت ضرور کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پروٹیسٹ میں وہ اپنی شرکت نہیں کرتے، ان کو شریک ہونا چاہیے تھا۔ اب وہ وزیر اعلیٰ ہیں، اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ عمران خان نے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا، اور وہ اپنا جو ان کے ذمہ کام ہے، جو ان کے ذمہ داریاں ہیں، وہ پوری نہیں کر رہے۔ اب ان کا تو حق تو بنتا تھا کہ وہ اڈیالہ جیل آئیں، خود علیمہ خان کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہوں، اور دیکھیں پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں، اتنی سختی ہونے کے باوجود بھی وہ اڈیالہ جیل پہنچ رہے ہیں، تو پھر جو بڑی قیادت ہے ان کو بھی آنا چاہیے، اور علیمہ خان کے جو ہے اور علیمہ خان کا ساتھ بھی دینا چاہیے۔ اور امید ہے کہ عمران خان بہت جلدی رہا ہو جائیں گے، اور دوسری ایران اور امریکہ یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں، امید ہے کہ یہ جلدی مذاکرات ہو جائیں اور سارے دنیا میں امن کا نفاذ ہو جائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔